اللہ محمد رسول اللہ، کسی حدیث میں دکھا دیجئے دونوں جملہ ایک ساتھ ہے، صحیح قرآن میں دکھا دیجئے. بہت اچھا، بہت عمدہ. یہ جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، جس کو آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ کسی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو حدیث کی ساری کتابوں کو دیکھ لیجئے. بخاری آپ اٹھائیے، مسلم آپ اٹھائیے، ترمذی آپ اٹھائیے، ابو داؤد آپ اٹھائیے، نسائی آپ اٹھائیے، ابن ماجہ آپ اٹھائیے، موطا امام احمد آپ اٹھائیے، موطا امام مالک آپ اٹھائیے، اور جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں ہیں سیاہ ستہ کو آپ اٹھا لیجئے. کسی بھی کتابوں میں آپ دکھا دیجئے کہ یہ کلمہ شریف مکمل کسی حدیث میں ہے یا کسی قرآن کی کسی بھی آیتوں میں ہے، تب میں جانوں گا کہ ہاں واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں اہل حدیث کو مان لیا. کہیں نہیں دکھا سکتے آپ. پھر جب آپ نہیں دکھا سکتے اور بغیر اس کے پڑھے ہوئے مومن بھی نہیں ہو سکتے. کوئی اس کو نہیں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مومن ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا مومن. تو جب تمہارے مومن ہونے کی دلیل تم اپنے حدیثوں میں اپنی کتابوں میں مکمل نہیں دکھا سکتے پھر کیسا مومن ہو؟ پھر حدیثوں کو پکڑ کر رہے ہو، ساری چیزیں حدیثوں ہی کو مان رہے ہو. میں نے جانا، میں نے مانا، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ بولتا ہے، یہ میرا ایمان و ایمان بول رہا ہے. یہ قرآن ہر چیز کا بیان ہے، لیکن تم جیسے نااہلوں کے لیے نہیں، کسی اہل والوں کے لیے ہے، والوں کے لیے ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہے. جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اس قرآن کے اندر ڈبکی لگا کر سمندر سے موتی نکال سکتا ہے. تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. جب صلاحیت نہیں ہے قرآن کو چیلنج مت کرو. قرآن نے تو کہہ دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب تمہارے پاس کوئی رحمت آ جائے، تمہارے پاس کوئی نعمت آ جائے، فلیفرحوا، خوشی مناؤ. اب نعمت کو دیکھو، آپ قرآن کو کھولیے، ایک طرف کنز ایمان کو کھولیے، ایک طرف آپ ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر کو دیکھیے، اور ایک طرف آپ اشرف علی تھانوی کے ترجمہ کو دیکھیے. دونوں ترجمہ کو رکھ لیجئے. یقیناً دونوں ترجمہ الگ الگ ہوگا، لیکن دونوں ترجمے میں یہی بات ہوگی. نعمت ہے، نعمت کا معنی نعمت لیا گیا ہے، رحمت کا معنی رحمت لیا گیا ہے. اب اس میں تفسیر میں دیکھیں گے اشرف علی تھانوی نے الگ تفسیر کی ہے، امام احمد رضا نے الگ تفسیر کی ہے، لیکن تفسیر کس کی صحیح ہے؟ میں نے جانا امام احمد رضا کی تفسیر کو ایک طرف رکھ دو، اشرف علی تھانوی کی تفسیر کو ایک طرف رکھ دو، ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر کو ایک طرف رکھ دو. بخاری شریف اٹھاؤ، بخاری شریف کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 622 میں امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ والنعمت هو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نعمت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیا نعمت سے مراد اسلام. لوگوں نے کہہ دیا نعمت سے مراد اسلام، نعمت سے مراد قرآن. تم زیادہ جانتے ہو. سب سے پہلے مفسر اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس وہ زیادہ جانتے ہیں. الصحابی کالنجوم فمن اهتدیتم اهتدیتم. میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، تم کسی کے بھی دامن کو تھام لو گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. سب سے پہلا اعتراض تھا کہ 12 ربیع الاول نبی آخر الزماں کی تاریخ ولادت نہیں. آپ سب سے پہلے دیکھیے جمہور علماء کا تو یہ قول ہے. علامہ ابن جریر ان کا قول دیکھیے. ان کا قول کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے. جلد نوٹ کیجئے، کتاب کا نام ہے تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 125. یہ تاریخ امام احمد رضا کے وقت کی تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ محدث عبدالحق دہلوی کی تاریخ نہیں ہے. یہ تاریخ یہ بہت پہلے زمانے کی ہے، جس ٹائم نہ تو دیوبند بنا تھا نہ بریلی بنا تھا. اس وقت کی تاریخ نہیں ہے. اب اس کے بعد اور دیکھیے علامہ ابن خلدون کو دیکھیے، تاریخ ابن خلدون میں دیکھیے، اور تاریخ ابن خلدون میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر پوری کتاب ہے. اس میں تاریخ ابن خلدون جلد 2 میں علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول شریف عام الفیل یعنی اصحاب فیل کے واقعے کے 55 دن بعد ہے. اس کے علاوہ اور آئیے سیرت نگار ابن ہشام کو دیکھ لیجیے، سیرت نگار اسحاق کو دیکھ لیجیے، سیرت نگار محمد بن ثابت کو دیکھ لیجیے. ان کے علاوہ تاریخ
ابن جریر کو دیکھ لیجئے، علامہ ابن جوزی کو دیکھ لیجئے، علامہ قسطلانی کو دیکھ لیجئے، اور اس دور میں دارالعلوم ندوہ میں، دارالعلوم دیوبند میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے تفسیر جلالین، جو قرآن کی تفسیر ہے، ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ عام کتابیں ہیں، قرآن کی تفسیر میں لکھی گئی ہے اور ہر درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہیں، جس کے لکھنے والے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب آپ اس کے علاوہ اشرف علی تھانوی کو دیکھ لیجیے، اسی کے سب غلام ہیں، سب چکر اسی کے ہیں۔ آپ ان کی بات کو ضرور مانیے گا، ہماری بات مت مانیے، اور ہم کہتے بھی نہیں ہماری بات مانو، لیکن اپنے اکابر کی بات تو مان لو، اور پھر اپنے اکابر کی بات نہیں مانتے ہو تو آ جاؤ ہماری طرف، ہم تمہیں منوا دیں گے۔ تمہارے اکابر سب سے بڑے، ایک کتاب ہے میرے سامنے، یہ ارواح ثلاثہ، 3 بڑی روح ہیں۔ ارواح ثلاثہ ایک کتاب ہے، دیوبندیوں کی لکھی ہوئی ہے، 3 بڑی روح۔ ایک تو روح ہوتی ہے جیسے ہماری روح آپ کی روح ہے، لیکن وہ کتاب ارواح ثلاثہ 3 بڑی روحوں کی کتاب ہے، 3 آدمی نے مل کر لکھا ہے، اس میں سے ایک اشرف علی تھانوی۔ ہمارا دیکھیے اور اس کا دیکھیے، میں نے پہلے کہا تھا ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں، دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر وہ کتاب لکھی، جس کتاب کا نام انہوں نے لکھا ارشاد العباد فی عید المیلاد۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ ارشاد العباد فی عید المیلاد، صفحہ نمبر 5۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اگرچہ اختلاف ہے، مگر جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ سرکار کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ نہیں مانو گے؟ امام احمد رضا کو مت مانو، شہروز کی باتیں مت بولو، مت سنو، مت مانو، لیکن کم سے کم اپنے اکابر، اپنے علماء کی باتوں کو تو مان لو جن کی روٹی کھا رہے ہو، روٹی کھاتے ہو، اور اس کی باتیں نہیں مانو گے۔ اور نیچے آ جاؤ، ابو القاسم محمد رفیق بلاوری، یہ شاگرد ہیں اشرف علی تھانوی کی، انہوں نے کتاب لکھی سید الکونین۔ اس سید الکونین کے صفحہ نمبر 60 میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ اور آگے آ جائیے، قاری محمد طیب کے فرزند، قاری طیب کو ہر آدمی جانتا ہے، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کا سابق محتمم وہی ہے۔ جب قاری محمد طیب، میں کسی کی ذات پر فیچر نہیں کرنا چاہتا، لیکن قاری محمد طیب کی جب موت ہوئی، اس کے جنازے کو دارالعلوم دیوبند کے اندر لانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ آج بھی میں نے کتاب پڑھا تھا، اس میں مجھے یہ لکھا ہوا کہ ان کی جنازے کو ایک ایسا آدمی اتنا بڑا کام کر گیا، دارالعلوم دیوبند لے کر پوری کائنات کے ایمان کو تباہ کر دیا، اس کے باوجود بھی ان کو مطلب کہ اندر نہیں جانے دیا۔ تو قاری محمد طیب کے لڑکے قاری محمد اسلم، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا سیرت پاک۔ اس سیرت پاک کے صفحہ نمبر 22 میں وہ لکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ اور آ جائیے اس سے نیچے، جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی، انہوں نے سیرت پر کتاب لکھی سیرت سرور عالم جلد اول، صفحہ نمبر 93۔ اس میں انہوں نے تحریر کی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ اور اس کے علاوہ اور آ جائیے، ابو الحسن ندوی، کون نہیں جانتا ان کو، یہ ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا، ابو الحسن علی ندوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے قصص النبیین کے جلد 5 اور صفحہ نمبر 48 پر وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اور آگے آ جاؤ، جس کے ذریعے سے یوں سمجھ لیجیے ظاہراً ہندوستان میں مسلمان کا نام ہے سر سید احمد خان، علی گڑھ یونیورسٹی کے مالک، اس نے کتاب لکھی سیرت محمدی، اور سیرت محمدی کی کتاب
کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے. اب اگر تم ابو الاعلیٰ مودودی کو نہیں مانتے، اہل حدیث ابو الاعلیٰ مودودی کو مانتے ہو، ان کی تاریخ، ان کی بتائی ہوئی تاریخ ولادت لینی پڑے گی. اگر دیوبندی مکتبہ فقہ، اب دیوبندی مکتبہ فقہ اشرف علی تھانوی کو مانتا ہے، اگر کوئی تاریخ طیب کو مان رہا ہے تو ان کی باتوں کو تو لینی پڑے گی. اگر تم ان کی باتوں کو نہیں لوگے تو پھر اپنی مجددیت کا اعلان کر دو اور یہ کہہ دو اشرف علی تھانوی سے بھی ہم بڑے ہیں، تاریخ طیب سے بھی ہم بڑے ہیں، ابو الاعلیٰ مودودی سے بھی ہم بڑے ہیں. مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے. تمہارے اکابر نے لکھ کر چلا گیا ہے جس کو تم نہیں مانتے ہو. اب ذرا اس بات کو بھی دیکھ لیجئے، اس نقطہ پر بھی غور کر لیجئے. مانا کیوں نہیں؟ آخر لکھ کر چلا گیا، اس کے اکابر نے لکھا، اب اس کے اساتذہ نے کیوں نہیں مانا ہے؟ جب ہم نے غور کیا، ہم نے مطالعہ کیا تو پتہ یہی چل رہا ہے، ارے مانا اس لیے نہیں، پہلے مانا تھا جب علماء اہل سنت اس پر زیادہ کاربند نہیں ہوتے تھے، جب علماء اہل سنت نے اس پر مکمل طریقے سے تسلسل انداز میں کاربند ہوا اور ہر وہ کام جس کو علماء اہل سنت نے کیا ان نادانوں نے بند کر دیا. میلاد وہ مناتے تھے، اہل سنت منانا شروع کر دیے، اہل سنت نے کثیر تعداد میں میلاد منائی، میلاد بند کر دیا. جلوس ان کے یہاں ہوتا تھا، اہل سنت نے جلوس کثرت کے ساتھ نکالنا شروع کر دیا، وہ بند کر دیا. مسلمانوں قابلیت کی بات ہے، میں تو یہ پورے ڈنڈے کی زور سے کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی کہیں ایسا نہ ہو اگر تم مکمل طریقے سے 5 وقتہ نماز شروع کر دو گے تو کہیں وہ نماز بند کر دیں گے. بہت اچھا. بڑھاؤ چچا کو بڑھاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ سرکار کی تاریخ ولادت ایک بھی کتاب کا نام یاد رکھے. کل جب صبح ہوگی اخبار والا چھاپے گا اتنا لمبا، ایک مولوی ایسا اسٹیج پر بول گیا ضرور چھاپے گا. سب لوگ موبائل میں نوٹ کیے نوٹ رکھیے، اخبار والا آپ کی نہیں چھاپے گا، اس کی چھاپے گا. لیکن افسوس تو ہمیں ہے اپنی قوم پر، اپنی جماعت پر. کھاتے نبی کا ہے، گن گاتے دوسرے کا ہے. آپ جس اخبار کو مطالعہ کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ اپنا اخبار نکالیے، اپنی باتیں رکھیے، دوسروں کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ کیوں نہیں نکالے گا؟ آپ کی باتیں نہیں چھاپ رہا ہے، وہ دوسروں کی باتوں کو چھاپ رہا ہے. نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، یا